حضرت لقمان کون تھے یہ آگے نشست میں نے آپ کو بتایا ہے. ہم آگے سنتے ہیں بنی حشاش محشر کا ایک شان و شوکت اور خدا طرز و توحید پرست قبیلہ تھا. حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے. حضرت لقمان قبیلے کے سردار کی جتنی بھی بکریاں جتنے مویشی تھے ان کی مینجمنٹ جو ہے حضرت لقمان ہی سنبھالتے تھے. ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے. نہایت پاک شریف علم عقل دانش کے پہکر فہم و فراست ذہانت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. حضرت لقمان قناعت و سنجیدگی معاملہ فہمی وفاداری میں ید تولا کے حامل ابکری انسان اعلیٰ ترین اخلاق کریمہ کے مالک بے حد صابر و شاکر پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت مالکان کے منظور نظر حکمت و دانائی کا سرچشمہ تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شیعہ شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تمہیں اپنی شیعہ فہمی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شیعیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان اور زیادہ حکمت کے مالک تھے. نمبر 1 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور حکیم لقمان. پیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اکثر علماء کی رائے ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں بلکہ ایک پاک باز کی انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم دانائی عطا فرمائی. ان کے علاقہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں بہت مشہور چلی آتی ہیں. رب العزت نے ایک قصہ قرآن کریم میں بھی بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا. حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں پیدا ہوئے اس کی پوری ٹائم نہیں ہو سکتی. اکثر قول ہے کہ وہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے. تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 548 میں موجود ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفسیر میں نقل کیے گئے ہیں. واللہ اعلم. وحب بن منور رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت لقمان ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور ان کے خالہ بھائی بھی بتایا ہے. اور حضرت لقمان کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا. قطبی کے متعلق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں. بعض روایات میں موجود کہ حضرت لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے اور بہت سے کلمات حضرت لقمان سے منقول ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکومت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے. حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا حصہ جسم کا سب سے اچھا حصہ ہمارے سامنے پیش کرو. تو حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا، اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کی خدمت میں پیش کیا اور کہا یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء تھے. ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کی کہ اے لقمان ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا سب سے برا حصہ ہمارے لیے. حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کی زبان اور دل پھر نکال کر اپنے مالک کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے برے اعضاء ہیں. تو مالک کو تعجب ہوا، بولا اے لقمان میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو تم دل اور زبان لے آئے اور اب میں سب سے برے حصے کی فرمائش کی تو بھی تم یہ دونوں چیزیں لے آئے ہو میرے سامنے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا اے میرے مہربان مالک، اے میرے آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی اچھا عضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی بھی حصہ نہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 214 میں موجود. آپ مطالعہ کیجیے گا. عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے.
وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے قول کو اپنے اشعار اور خطابات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس حکیم لقمان کے اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا، سود بن سامت، وہ حج کے لیے مکہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ جب مکہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اس شخص نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں ان میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص سے کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلہ لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا، یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قرآن کریم سنایا اور اس شخص نے اعتراف کیا کہ بلا شعبہ یہ مجلہ لقمان سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہے، جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ قرآن کریم کے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر کروایا ہے۔ سورہ لقمان آیات نمبر 9 تا 13 میں موجود، 9 تا 13 میں موجود اور 13 سے 19 میں موجود۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کیجیے گا، جس کی تفسیر 9 تا 13 سے 19 تک کے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحت اپنے انتقال کے وقت کی تھی، لیکن ہر شخص کی فطرتاً یہی کوشش ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے پرچے کے متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دے۔ چنانچہ لقمان نے بھی یہی ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر و عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے میری اولاد، اے میری جانشین، اللہ کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور ان کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا۔ بالخصوص ماں کے حوالے سے، بیٹا اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور زمین، آسمان یا چٹانوں میں کہیں بھی چھپا ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، ہر چیز کا علم ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ قادر ہے وہ تقدیر کیا نہیں کرتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، لوگوں کو اچھے کام کی تاکید اور برے کام سے روکتے رہنا، اور مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے، چگل خور، لالچی، تکبر اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنے کردار کی حفاظت کرنا، اور بیٹا بحث تمہز کے دوران اپنی آواز کو پست رکھنا، اپنی آواز اونچی مت کرنا، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سے پہلے حضرت لقمان بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے مصنف
نبوت پر فائز ہونے کے بعد حضرت لقمان نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر عوام الناس کو واعظ سناتے، نصیحت فرماتے۔ تفسیر بتائے رحمان کے مطابق حضرت لقمان کی قبر رملہ کے قریب مقام سرفن میں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء کرام بھی مدفون ہیں۔ جگہ 70,000 انبیاء کرام کی بھی قبریں موجود ہیں جنہیں یہودیوں نے آپ کے بعد بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان بھی موجود ہے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بزرگان دین کی نصیحتوں پر، قول پر، فرمان پر، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں، زبر زیر پیش میں